2026 پہ بات کریں گے لیکن ایک آدھے دن میں کریں گے. 2025 میں کیا ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہی ہمیں بتائے گا کہ 2026 میں کیا ہونے جا رہا ہے. میرے پاس یہاں کچھ خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے 2025 میرے لیے تو بہت عجیب سال تھا. یعنی میں اپنے گھر سے بہت دور آ گیا، اپنے وطن سے بہت دور آ گیا اور پورا سال واپس جا پاؤں اس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں بنا. تو پاکستان میں لاقانونیت کا سلسلہ تھمے گا انشاءاللہ. 2025 میں نہیں جا پایا، 2026 میں گھر واپس چلا جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، اس نے ہمیشہ پردہ رکھا ہے، شرم رکھی ہے، لاج رکھی ہے. اس نے ہمیشہ صبر دیا، استقامت دیا، حوصلہ دیا اور اس نے ہر مشکل میں ساتھ دیا، ہر مشکل میں ہماری مدد کی. تو وہ مولا جو اب تک چلا رہا ہے وہ آگے بھی چلائے گا. جہاں تک پہنچے ہیں یہاں تک بھی خود نہیں پہنچے. میرا تو کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے کیا جو بھی کیا، جیسے بھی کیا. لیکن میں بہت دور آ گیا، لیکن ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ. ہم سب لوگ پاکستان واپس آئیں گے، اپنے گھروں کو واپس آئیں گے، اپنی زمین پہ واپس آئیں گے اور آزادی کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ. 2025 میں جو چیزیں ہوئیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ظلم ہے، جو عاصم منیر صاحب کے زیر سرپرستی ہوا، وہ 2025 میں بھی جاری رہا. دہشت گردی میں اضافہ ہوا، 2025 میں لگاتار اضافہ ہوا. بھارتی طیارے پاکستان ایئر فورس نے گرائے 2025 میں، جبکہ فیلڈ مارشل بن کے اس کا کریڈٹ عاصم منیر صاحب نے لے لیا اور اب وہ تا حیات فیلڈ مارشل بن گئے. آئینی ترمیم کی گئی 2025 میں، ایک اور 27ویں آئینی ترمیم جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کروائی زبردستی، اور اس کے ذریعے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استثناء بھی لے لیا. اور یہ تا حیات استثناء ہے، اور نہ صرف استثناء لیا بلکہ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ایکسٹینشن لے کر اپنی مدت ملازمت کو 5 سال کے لیے مزید بڑھا بھی دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو عاصم منیر صاحب سے ریلیٹڈ ہیں. فوج نے عملی طور پہ بھرپور سیاست کی 2025 میں. ڈی جی ایس پی آر آئے، بار بار پریس کانفرنس کرتے رہے، سیاسی پریس کانفرنس کی، سیاسی بیانات دیے، بار بار انہوں نے یہ کیا 2025 میں. خواجہ آصف اور پی ایم ایل این کے باقی لوگ اس عمل کی تعریف بھی کرتے رہے. وہ یہ کہتے رہے بڑی اچھی بات ہے، ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ فوج انتظامی معاملات میں، حکومتی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرے. یہ ہوتا رہا 2025 میں. پھر 2025 میں کئی صحافیوں کی نوکریاں چلی گئیں، بہت سارے صحافیوں کے مقدمات ان کے اوپر درج ہوئے، 5 صحافی قتل ہوئے، بہت سارے گرفتار ہوئے 2025 میں. پروگرامز بند ہو گئے صحافیوں کے. ابھی 2025 کے آخری دن تک سوراب برکت صاحب جو ہیں وہ جیل میں بند. اور آخری دن ہمیں ایک اور خبر آتی ہے کہ نادر بلوچ صاحب جو ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، ان پر بلاسفیمی بزنس نامی ایک سکینڈل پر کام کرنے کی وجہ سے ایک انکوائری کھول دی گئی ہے. شاکر ایوان صاحب بھی ایک اسی طرح کے مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں. تو صحافیوں کے لیے کوئی آسان نہیں رہا. فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب نے خوشامد کر کر کے ٹرمپ سے بہترین تعلقات بنائے 2025 میں، جس کے بعد پاکستانیوں کی یہ امید بھی کمزور پڑ گئی کہ امریکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کسی قسم کی کوئی آواز اٹھائے گا. 2025 کی ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، پی آئی اے کو بیچ دیا گیا اور اس کا بینیفیشری نکلا فوج کا ایک کاروباری ادارہ. یعنی وہ اس کو کنٹرول کرے گا پی آئی اے کو. ایک ادارہ فوج کے ایک ذیلی ادارے نے خرید لیا. پی آئی اے گیا، ایک بڑی لمبی تاریخ تھی پی آئی اے کی، کئی دہائیوں کی. ایک دور میں نفع کماتا تھا، پھر یہ کرپٹ سیاستدانوں کے اور جرنیلوں کے ہاتھ میں چڑھ گیا، برباد کر دیا ادارہ. اور اب فوجی جرنیلوں نے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں کمائی کے لیے، ان میں سے ایک ادارے نے اسے خرید لیا. اور سال کے آخری دن یہ بھی خبر آئی کہ پاکستان کی شپنگ کارپوریشن بھی فوجی کاروباری ادارے این ایل سی کے کنٹرول میں چلی گئی. یہ بھی ہوا. سب سے زیادہ جو ایکسپوز ہوئے 2025 میں لوگ، وہ پاکستان کے سرکاری ملا ہے. یعنی 2022-23 میں پاکستان کا میڈیا بہت ایکسپوز ہوا تھا، ننگا ہی ہو گیا تھا. تب سے لے کر اب تک سوشل میڈیا ہی چلتا ہے. میڈیا کی تو وقت اور اوقات ختم ہو گئی تھی اس وقت. ایک ایک کر کے سارے ہی بے نقاب ہوئے، لیکن
इस मरतबा जो सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए 2025 में वो दरबारी मुल्ला है, और इनके बीच में एक सख्त मुकाबला चलता रहा हुस्न खुशामद का। हुस्न कारकर्दगी, खुशामद जो है, इसमें ताहिर अशरफी सबसे आगे रहे। पहली पोजीशन 2025 में ताहिर अशरफी साहब के नाम जाती है। बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने खुशामद के नुक्ता नजर से। मीडिया पे गजबनाक किस्म का कंट्रोल रहा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का 2025 में। हर लिहाज से मीडिया को दबाकर रखा गया। तो ये वो कारनामे हैं जो 2025 के कुछ मैंने आपके सामने रखे। फिर अगर आप मईशत की तरफ आए तो इस साल कोई भी सरमायाकारी पाकिस्तान में 2025 में नहीं आ सकी। यानी बड़े इन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, सरमायाकारी आएगी, ये होगा वो होगा। 2025 में कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ सकी। पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने जमीन बोस करके रख दिया 2025 में, तबाह बर्बाद करके रख दिया, और मईशत कर्जों के ऊपर मुनसर रही। रिकॉर्ड कर्जे पाकिस्तानी हुकूमत ने हासिल किए 2025 में। तरक्याती मंसूबे कोई बड़े दोबारा शुरू नहीं हुए, क्योंकि यही पैसा बचा बचा कर ये कौमी खजाने में दिखा रहे हैं। कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा पाकिस्तान में नहीं चल रहा, और जितने तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में चल रहे थे वो सारे के सारे रोक दिए गए हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई हुई 2025 में, और लगातार ये सिलसिला अभी तक जारी है। फिर गंदम का एक स्कैंडल आया, चीनी का एक स्कैंडल आया, किसी ने इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये बदतरीन स्कैंडल्स हैं। इसके अलावा IMF ने 5300 अरब की करप्शन की एक रिपोर्ट दी, और कुछ दीगर रिपोर्टें भी करप्शन के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सरगर्म रही। तो करप्शन भी बड़ी टका के हुई 2025 में। फिर अदलिया के मामला, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम भी आई, तो अदालतें बिल्कुल बेमानी हो गई। जो नापसंदीदा जजेज हैं उन पर जमीन तंग कर दी गई। यानी कई जजेज हैं वो केस ही नहीं सुन पाते, कुछ अदालतों से निकाल दिए गए, कुछ इस्तीफे देकर चले गए, और अपनी मर्जी के जजेस को लगाया गया, जजों को ट्रांसफर कर करके लाया गया। ये 2025 का एक और बड़ा कारनामा जो है वो ये भी रहा। फिर अदालतों ने इमरान खान के केसेस भी नहीं लगाए 2025 में। 8-8, 9-9 माह गुजर गए, एक साल गुजर गया, इमरान खान साहब के वो केसेस जिनकी तारीखें ही पड़ती रही, और वो केसेस अदालतों ने सुने ही नहीं। खास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसा होता रहा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिर अदालतों की कारकर्दगी का आप अंदाजा यहां से लगाएं कि फौजी अदालतों को पाकिस्तान में बाकायदा कानूनी जवाज दे दिया गया। यह 2025 का एक बहुत बड़ा कारनामा है। फौजी अदालतों ने सिविलियंस को न सिर्फ सजाएं दी, बल्कि जो पाकिस्तान की आला अदालतें, उन्होंने फौजी अदालतों को जायज करार दे दिया कि ये सिविलियन को सजा दे दें। तो अदलिया का अमली तौर पे वजूद खत्म हो गया। मखसूस नशिस्तें छीन कर माले गनीमत की तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी गई। 2025 का एक बड़ा कारनामा यह भी है। इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मजीद सजाएं सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सजा दी गई अलकादर में, इमरान खान साहब को सजा दी गई तोशाखाना 2 के अंदर, और अब यह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर भी सजा दी जाएगी। वो मैं आपको बताता हूं आगे चल के, उस पर मेरे पास खबर है। एक खवातीन की तजलील का सिलसिला जारी रहा 2025 में। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां जारी रहीं 2025 में। मारंग बलोच हों, यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों, फलक जावेद हों, इमरान खान की अहलिया हों, ये खवातीन लगातार जुल्म का निशाना बनती रही। इमरान खान की बहनें बार बार जुल्म का निशाना बनती रही हैं। फिर नाजरीन, मुरीदके में नहत्ते अवाम पे गोली चलाई गई, लाशें छुपाने के इल्जामात लगे। रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं 2025 में, और तहरीके लब्बैक एक इंतहाई रेत की दीवार साबित हुई। वो दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं हुए, और वो कुछ कह भी नहीं पाए। यानी पूरी की पूरी जमात ही ढह गई और कुछ भी ना कर पाए वो। ये भी 2025 में याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ को 2 मरतबा धूप लगवाई गई 2025 में निकाल कर, लेकिन धूप लगवाने वालों को समझ आ गई कि मियां साहब से कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा वापस पेटी पैक कर दिया गया मियां साहब को। रिकॉर्ड जूते पॉलिश हुए, और जूते पॉलिश का एक आलमी मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का खिताब मिला 2025 में, और बड़ी सियासी जमातों ने बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर के जूते सबसे अच्छे पॉलिश कौन करता है।
یہ 2025 میں شاندار کارکردگی، حسن جوتے پالش، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں سخت مقابلہ تھا، جبکہ جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں گورنر سندھ، انہوں نے اس کے اندر بڑی شاندار کارکردگی دکھائی، وہ آؤٹ آف دا باکس آئے اور کمال کام کیا انہوں نے۔ پھر ناظرین، ایئر فورس کا ایک خصوصی طیارہ، یہ سیاسی خاندان کی ٹیکسی بنا رہا، یعنی جس کا دل کرتا تھا طیارہ لیا نکل گئے، جس کا دل کرتا تھا ایئر فورس کا طیارہ لیا نکل گئے، پتہ نہیں کرایہ بھی دیتے یا نہیں دیتے۔ 2025 میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہوتے ہوئے اور بار بار ہوتے ہوئے دیکھا۔ 2025 کا جو پورا سال ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے دیگر سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ آپس میں بھی کھل کر لڑائی کی ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا یا لوگوں نے جو آپس میں لڑائی کی، اس کا بہت فائدہ اٹھایا اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے۔ ایک دوسرے پہ ٹکا کے فتوے بازی کی گئی کہ یہ بھی کمپرومائزڈ ہے، وہ بھی کمپرومائزڈ ہے، یہ بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑی تحریک انصاف اور اس کا سوشل میڈیا، اور جو موجودہ حکومتی جماعتیں ان سے بھی لڑی، لیکن آپس میں بھی بڑی ٹکا کے لڑائیاں کی انہوں نے۔ لیکن اب 2025 کے اختتام میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے تحریک انصاف میں کہ اس کا انہیں نقصان ہوا اور اب وہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سینس پریویل کرے اور پاکستان تحریک انصاف زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ چیزیں کر سکے جو وہ پہلے سے کرنا چاہ رہی۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کنٹرول کرنے میں ادارے مکمل طور پہ ناکام رہے 2025 میں، حتیٰ کہ حکومت جو ہے وہ ذرا سی بھی مقبولیت عمران خان کے مقابلے میں حاصل نہیں کر پائی۔ عاصم منیر صاحب کے ساتھ مقابلہ کروا لیں، شہباز شریف کے ساتھ کروا لیں، نواز شریف اور زرداری کے ساتھ کروا لیں، کوئی شخص بھی عمران خان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں پاتا، مقبولیت اس قدر زیادہ ان کی۔ اب یہ نیو ایئر نائٹ ہوئی ہے تو لازمی بات ہے لوگ نکلتے ہیں نئے سال کی خوشی منانے کے لیے، نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے رات 12 بجے۔ تو لاہور ہو، مری ہو، اسلام آباد ہو، راول پنڈی ہو، کراچی ہو، ملتان ہو، جتنے بڑے شہر ہیں، ان تمام شہروں میں جو نوجوان نکلے بہت بڑی تعداد میں نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے، وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے تھے، وہ سب عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے کسی جگہ پہ بھی عاصم منیر کے نعرے نہیں سنے۔ حالانکہ ان سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ عاصم منیر ہے۔ نواز شریف تو بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں اس وقت، زرداری بھی نہ 3 میں نہ 13 میں اس وقت، وہ سارے عاصم منیر صاحب کے ہاتھ کے نیچے، ان کی چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ ان کا قد کتنا بھی بڑا ہو جائے، عاصم منیر صاحب کے ہاتھ کے نیچے رہ کر انہیں کام کرنا ہے، اور یہ عاصم منیر صاحب کو اپنا لیڈر تسلیم کر چکے ہیں، ان کی تعریفیں کر کے، ان کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں۔ تو کوئی بھی جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ عاصم منیر کے نعرے لگ رہے ہوں، لیکن ہر طرف میں نے دیکھا کہ نیو ایئر نائٹ پہ عمران خان کے نعرے لگے ہیں، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں۔ 2025 میں ہی عمران خان نے گنڈا پور کی جگہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا، اور اسی سہیل افریدی کو اس وقت اپنے پہلے بڑے امتحان کا سامنا ہے۔ یعنی عمران خان نے جو پہلی بڑی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اب سہیل افریدی اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ ہے اسٹریٹ موومنٹ، کہ کس طریقے سے سہیل افریدی ایک بڑی اسٹریٹ موومنٹ کھڑی کر سکتے ہیں۔ 2025 میں ناظرین کلاؤڈ برسٹ کے واقعات ہوئے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگ جاں بحق ہوئے، اور دہشت گردی کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا، میں نے کو پہلے بتایا تھا، لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ کے واقعات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، کشمیر کے علاقوں میں، اور اس کا بڑا اثر آیا۔ پھر پنجاب میں شدید سیلاب آیا 2025 میں، لیکن سیلاب متاثرین کو ڈبویا حکومت نے، یعنی وڈیروں کی زمینیں بچانے کے لیے غریبوں کے شہر اور ان کی بستیاں ڈبو دی گئیں۔ حکومت نے سیلاب متاثرین پر بدترین سیاست کی اور انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ سارا کچھ ہم نے خود وٹنس کیا، کیونکہ ہم لوگ اس میں کام کر رہے تھے۔ پھر 2025 میں ہی اسرائیل کے اور فلسطین کے معاملے پہ پاکستان نے ایک اپنی پالیسی میں بڑا یو ٹرن لیا، اور پاکستانیوں کی یا پاکستانی سرکار جو ہے یا ریاست ہے، اس کی پالیسی میں فلسطینیوں سے زیادہ اسرائیل کا عمل دخل دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ غزہ میں پاکستان نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی فوج کو غزہ میں بھیجنا چاہتا ہے، جبکہ فوج جو غزہ میں جائے گی وہ فلسطینیوں کو نہتہ کرے گی اور کوئی کام نہیں کرے گی۔ لہذا یہ پاکستان کی طرف سے پالیسی میں ایک بہت بڑا شفٹ تھا، خاص طور پہ غزہ کو، فلسطینیوں کو اور
اسرائیلیوں کو لے کر. پھر بہت سارے نئے ٹاؤٹس بے نقاب ہوئے 2025 میں، جن میں کچھ کھلاڑی شامل ہیں، کچھ ایکٹرز شامل ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ سیاستدان ہیں، کچھ مولوی ہیں، جو ثابت ہوا کہ یہ لوگ ٹاؤٹ ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ تھا ناظرین 2025 کا ٹوٹل صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب ٹاؤٹس خبریں پھیلا رہے ہیں کہ فیض حمید گواہی دے گا، 9 مئی میں عمران خان صاحب کو فکس کیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی میں اگر فیض حمید فکس ہوتا تو جو ISPR کی پریس ریلیز آئی تھی اس میں پہلا لفظ ہی 9 مئی کا ہوتا، اور وہ سب سے پہلے بتاتے کہ 9 مئی میں فیض حمید پھنس گیا یا اس کو سزا ہو گئی. تو فیض حمید کو یاد رکھیے گا ابھی تک 9 مئی میں سزا نہیں ہوئی. اور 9 مئی کے حوالے سے میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ فیض حمید نے کسی قسم کی کوئی گواہی نہیں دی، کسی قسم کا کوئی اعتراف نہیں کیا، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق اس کے اپنے اوپر بھی 9 مئی نہیں ڈال رہا. 9 مئی کی دیکھیں جب بھی کوئی جینون انکوائری ہوگی نا تو اس کا کھرا نکلے گا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر تک، یہ سبھی جانتے ہیں. تو 9 مئی میں نہ فیض حمید کو سزا ہوئی ہے، نہ ہی ایسے کسی معاملے میں عمران خان صاحب ملوث تھے. یاد رکھیے گا 9 مئی کے حوالے سے اگر کسی آدمی کے اوپر سب سے کمزور کیس بنے گا تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی ہوا اور ان کی گرفتاری کے رد عمل میں 9 مئی ہوا. تو ایک آدمی جو خود سے گرفتار ہے تو وہ کیسے ایک اتنا بڑا واقعہ کر سکتا ہے؟ تو جب بھی اس کی انکوائری ہوئے گی یہ کھرا اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر میں جا کر نکلے گا. تو یہ ایک بیانیہ ٹاؤٹس نے بنایا تھا فیض حمید کو لے کر، لیکن میری اطلاع کے مطابق ایسا کچھ بھی ابھی تک گراؤنڈ پہ نہیں ہے. خواہش ضرور ہے لیکن کچھ ایسا ہے نہیں. ملکی معیشت میں لگاتار کمی ہو رہی ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. پھر آزاد کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے بڑا زبردست 2025 میں اظہار یکجہتی کیا، بڑی طاقت اپنی شو کی، لیکن ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے. انہیں کہا گیا تھا اکتوبر میں کہ 15 دن کے بعد ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن 3 مہینوں میں صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اب یہ بالکل مایوس ہو گئے اور دوبارہ لائے عمل بنا رہے ہیں. کیونکہ اس وقت برفیں پڑی ہوئی ہیں، بہت سردی ہے کشمیر میں، تو ابھی تو احتجاجی تحریک نہیں چل سکتی، یہ سبھی جانتے ہیں. اسی لیے حکومت نے شاید سستی کا مظاہرہ کیا. لیکن مارچ میں احتجاجی تحریک دوبارہ چل سکتی ہے کشمیر میں. مارچ، اپریل، مئی خطرناک ہوگا حکومت کے لیے، لہذا حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بہت مایوس ہو گئی ہے، وہ دوبارہ سے اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے. فیلڈ مارشل نے ایک سٹیٹمنٹ دیا سال کے آخری دن میں، انہوں نے کہا جی ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب یہ ذاتی ایجنڈا ہی تو تھا جب پاکستان میں پورا کا پورا مینڈیٹ ہی چوری کر دیا گیا. یہ ذاتی مفاد تھا، ذاتی فائدہ تھا اور چند لوگوں کا سیاسی فائدہ تھا، اور یہ سیاسی اور ذاتی ایجنڈا تھا کہ پورا کا پورا پاکستان کا الیکشن چوری کر دیا گیا. اسی لیے آج پاکستان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا. اگر یہ کام آپ لوگ نہ کرتے تو آج پاکستان کے اندر لوگوں کو اعتماد ہوتا، لوگ یوں ملک چھوڑ چھوڑ کر نہ بھاگتے. ناظرین 2026 کا جو پہلا ٹاپ ٹرینڈ بنا پاکستان میں، ایون برطانیہ میں، وہ ہے 2026 ایئر آف عمران خان. یعنی انہوں نے اتنے پروپیگنڈے کروائے، یہ کر وہ کر، جناب ٹیرو کارڈ والے بٹھا دیے، نجومی بٹھا دیے، جی عمران خان کا کچھ نہیں بننا، اس کا کچھ نہیں ہونا، اس کا کچھ نہیں ہونا، فیلڈ مارشل کی ستہ خیرہ، اس قسم کے انہوں نے بہت سارے نجومیوں سے بیانات دلوائے، اور یہ کرتے ہر سال کرتے ہیں. اور ہمارے اینکر دے کر بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ان کو اپنے گھر کا نہیں پتا ان کے ساتھ کل صبح کیا ہونا ہے، ان کو بالکل کسی بات کا نہیں پتا. تو جناب ٹاپ ٹرینڈ پھر بھی اس کے باوجود چل رہا ہے کہ 2026 ایئر آف عمران خان. یہ ہے ناظرین پاکستان کی آواز. اور پاکستان تحریک انصاف کو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں کرتے، وہ کس طرح ایکسپوز ہوں گے اس کا کسی کو آئیڈیا بھی نہیں تھا. یہ جو شفیع اللہ جان صاحب نے کہا، انہوں نے ایک ٹاک شو میں آ کر کہا جی جو انہوں نے کہا وہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ ہیٹ آف دا موومنٹ میں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی، اور جس کی بھی دل آزاری ہوئی ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. کتنی پازیٹیو بات ہے. کیا کوئی ایسے معافی مانگتا ہے؟ نوجوانوں میں تو اکڑ زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ کتنے سمجھدار نوجوان ہیں، ان کی کتنی اچھی پولیٹیکل ٹریننگ ہے کہ انہوں نے کہا جی غلط ہو گیا، میرے منہ سے نکل گیا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں.
لیکن دوسری طرف سے کیا کبھی کسی نے معافی مانگی اپنی گھٹیا اور بے شرمی والی باتوں پہ؟ ابھی یہ قادر مندوخیل اور حافظ میاں نعمان یہ دونوں ٹی وی پہ لڑ پڑے آپس میں. وہ کہتا ہے جوتے پالش کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم بے شرم ہو، کہتا ہے تمہارا باپ